ہم بعد آ جائیں گے، قربانی کی یہ روح ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے، آج کا یہ دن مسرت کا دن ہے، آج کا یہ دن عید کا دن ہے۔ اس عید میں، اس خوشی میں ہم خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں تقسیم کریں لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائیں، تعلقات کو بحال کریں۔ ہمارے درمیان جو فقراء اور مساکین رہتے ہیں، ان فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں۔ اس سے عید کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہوگا، اور اس سے ہماری خوشی کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بقرعید کا گوشت غیر مسلم متعلقین کو دیا جا سکتا ہے، پڑوسی ہو، متعلق ہو، یا پہچان کا شخص ہو، یا گھر کے اندر کام کرنے والا غیر مسلم ہو، اس کو بقرعید کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے، سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ قربانی کی یہ سنت، اس کی روح کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اس موقع کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما، اصل یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور اسی طرح جانور کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ صورت نہیں بن پاتی، جگہ تنگ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر دوسرے رخ پر بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ قبلہ رخ ذابح بھی ہو، ذبح کرنے والا بھی ہو، اور جانور بھی ہو۔ اسی طرح ذبح کے حکم کے سلسلے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب جانور کے گردن پر چھری پھیری جائے، اس کے بعد جب وہ ہاتھ پٹکتا ہے، جب وہ پیر چلاتا ہے، تو اس کے ہاتھ کو اور اس کے پیر کو بہت زور سے پکڑے نہ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج قربانی کی عید کا دن ہے۔ یہ عید آپ اور تمام مسلمانان عالم کو مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قربانی کی یہ سنت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ صحیح روایت ہے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین ذبحهما بيده ووضع على سفاحهما رجلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے بھیڑوں کی قربانی کی۔ قربانی کرنے کے موقع پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، دونوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر قربانی کرنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر رکھا۔ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، اور قربانی کی یہ سنت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ مرد بھی قربانی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ قربانی کا وقت بھی ہمیں بتلا دیا گیا کہ قربانی کا وقت عید کا دن، عید کی نماز کے بعد اور عید کے بعد، یعنی یوم النحر جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ایام تشریق ہے 13، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے تینوں دنوں میں سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی ایام تشریق کا جو تیسرا دن ہے 33 ذی الحجہ کا دن، سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ گویا ایک طرح سے قربانی 4 دنوں میں مشروع ہے۔ جس طرح سے دوسری عبادتوں کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کے لیے بھی نیت ضروری ہے کہ قربانی کرنے کے وقت یہ نیت کی جائے کہ یہ قربانی کس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ قربانی کرنے کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک، اور اگر کوئی شخص مزید دعا کرنا چاہے تو اللہ کا تقبل من، اس کے بعد وہ اس کا نام لے سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی یاد ہے، تو اس کے بعد وہ دل سے نیت کرے کہ یہ قربانی کس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کی وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے، جو کتابوں میں لکھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ پوری دعا پڑھنا چاہے تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ہم لوگ عام طور پر بکرے ذبح کرتے ہیں، وہ دتا ہونا چاہیے اور کوئی ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری عیب یعنی ایسا لبڑاپن کہ جانور چلے تو اس کا لبڑاپن واضح ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، آنکھ کے اندر ایسا عیب نہ ہو کہ اس کا کاناپن واضح ہو جائے۔ جب کھانے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی تو جو جانور اندھا ہے اس کی قربانی بدرجہ اولا نہیں کی جائے گی۔ جب لنگڑے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی تو جس جانور کا ہاتھ یا پیر کٹا ہوا ہو یا ڈب کٹی ہوئی ہو، بدرجہ اولا اس جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ قربانی زندوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ ہمارے متعلقین اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم قربانی کی نیت میں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔
جو قربانی کی جانب سے صدقہ ہوگی۔ قربانی کا گوشت، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، یعنی گوشت کو کھاؤ، اسی طرح سے دوسروں کو بھی ہدیہ اور تحفے کے طور پر دو، اگر کچھ بچا کر رکھنا چاہو تو بچا کر رکھ لو، اور قربانی کے گوشت کا صدقہ بھی کرو، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، خاص طور سے ان کو یہ گوشت دیا جائے۔ قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو، عمدگی کو، اچھائی کو ہر کام میں، ہر اچھے کام میں مشروع کیا ہے۔ اس لیے اگر تم جانور ذبح کرو تو اسے اچھی طرح سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے، چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے، چھری جانور کے سامنے نہ تیز کی جائے، اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور اسی ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جانور کو جہاں اسے ذبح کرنا ہے، جہاں اسے ذبح کرنا ہے، جو اس کے قربان گاہ ہے، وہاں جانور زبردستی پکڑ کر، گھسیٹ کر نہ لایا جائے، بلکہ پیار سے لایا جائے، چمکار کر لایا جائے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے وقت بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور اسی طرح جانور کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ صورت نہیں بن پاتی، جگہ تنگ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر دوسرے رخ پر بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ قبلہ رخ ذابح بھی ہو، ذبح کرنے والا بھی ہو اور جانور بھی ہو۔ اسی طرح ذبح کے حکم کے سلسلے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب جانور کے گردن پر چھری پھیری جائے، اس کے بعد جب وہ ہاتھ پٹکتا ہے، جب وہ پیر چلاتا ہے، تو اس کے ہاتھ کو اور اس کے پیر کو بہت زور سے پکڑے نہ کہا جائے۔ یہ بھی ایک طرح سے جانور کو تکلیف دینا ہے، یہ بھی ایک طرح سے جانور کو تکلیف دینا ہے، اس کو سنبھال کر رکھا جائے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں عمدگی کو مشروع کیا ہے، تو جانور ذبح کرنے کے وقت اس طرح سے ذبح کیا جائے کہ ذبح کرنے کے وقت بھی اور ذبح کرنے کے بعد بھی، یعنی گردن پر چھری چلانے کے بعد بھی اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ جانور کے سلسلے میں اور جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں یہ چند ضروری مسائل تھے جن کا ذکر میں نے مناسب سمجھا۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک بات اور بھی پوچھی جاتی ہے کہ کیا ہم بقرعید کا گوشت غیر مسلم متعلقین کو دے سکتے ہیں؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بقرعید کا گوشت غیر مسلم متعلقین کو دیا جا سکتا ہے، پڑوسی ہو، متعلق ہو، یا پہچان کا شخص ہو، یا گھر کے اندر کام کرنے والا غیر مسلم ہو، اس کو بقرعید کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی علماء نے اس بات کو لکھا ہے، سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ قربانی کی یہ سنت، اس کی روح کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اس موقع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہو گئے، یہ قربانی کی روح ہے۔ قربانی کی روح اللہ کے ہر حکم کے لیے اپنی مرضی کو قربان کر دینا، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی مرضی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کی مرضی میری لائی ہوئی دین اور میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، اس کے ماتحت نہ ہو جائے۔ یہ قربانی کی روح ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی، سیدھا راستہ دکھلایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، درست دین جو ابراہیم کی ملت ہے، وہ ابراہیم جو حنیف تھے، دوسرے تمام باطل ادیان سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے، زندگی اور موت اللہ کے لیے، یعنی زندہ کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ زندگی کے اندر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کا اجر دے گا، ان اعمال کا ثواب دے گا۔ قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری جملہ عبادتیں، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، وبذالک امرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے آپ کہہ دیں کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں اپنی زندگی اور زندگی کے سارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کروں۔ وانا اول المسلمین، اور میں اپنی امت کا سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم تم اپنے آپ کو اور اپنی مرضی کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اسلم، اپنی مرضی کو اپنے رب کے حوالے کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو
اپنے رب کے، جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ اسلام استسلام ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا معنی استسلام، اور استسلام کا مطلب اپنے آپ کو حوالے کرنا، خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا، یہ اصل اسلام ہے۔ اور یہی قربانی کی روح ہے۔ جب ہم جانور کے گردن پر چھری پھیرے تو اس وقت ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی ہم اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کو اپنے رب کے حوالے کریں گے، اپنی مرضی کو اپنے رب کے لیے قربان کریں گے، جو رب کہے گا وہ کریں گے، جس سے رب منع کر دے گا اس سے ہم باز آ جائیں گے۔ قربانی کی یہ روح ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے، آج کا یہ دن مسرت کا دن ہے، آج کا یہ دن عید کا دن ہے۔ اس عید میں، اس خوشی میں ہم خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں تقسیم کریں لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائیں، تعلقات کو بحال کریں۔ ہمارے درمیان جو فقراء اور مساکین رہتے ہیں، ان فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں۔ اس سے عید کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہوگا، اور اس سے ہماری خوشی کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اور جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، اس بات کی توفیق دے کہ ہم عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہماری عبادتوں کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، شہرت کا جذبہ نہ آ جائے۔ بار الہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی عافیت میں رکھ، اسلام کو سربلند فرما، اسلام کے نام کو روشن فرما، اور جو دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بار الہ ان کی سازشوں کو ناکام اور نامراد بنا دے۔ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مسلم نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو نیکی کے راستے پر چلا، ہر فتنے سے اور ہر گمراہی سے بار الہ تو انہیں محفوظ کر دے۔ بار الہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہمارے درمیان نہیں رہے، بار الہ تو ان پر رحم فرما، انہیں اپنی مغفرت سے نواز دے، اپنی رحمت سے نواز دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بار الہ تو ہم پر بھی رحم فرما جب تو ہمیں اپنے پاس بلا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔